فائنانس پلیز. جی شوکت ترین صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ اس کے بیچ میں ظاہر ہے یہ اس کی جو اس وقت جو ٹائم فریم ہے وہ 1 سال کا ہے, اور یہ ہمارے برادر ملک ہیں, تو اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو ایکسٹینشن کی بھی ان سے ریکویسٹ کریں گے. لیکن ہمارا جو اس وقت جو آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں, ہماری ریمیٹنسز بھی کافی ہیلدی ہیں, اور اس وقت مجھے نہیں کم از کم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو رول اوور کرنا پڑے گا. باقی یہ سوال کہ یہ 4% کیوں ہے, یا اب یہ 4% بھی جو ہے یہ اس لیے کہ دنیا کے بیچ میں جو ایک قسم سے انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں, اور یہ ابھی بھی یہ 4% جو ہے جو ہم IMF سے باقی لوگوں سے یہ پیسے لیتے ہیں اس کے مقابلے میں کافی ٹھیک ہے. تو 4% بھی کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. پچھلے 2 سال پہلے اگر 3.25 تھا تو اس سے ابھی اس وقت انٹرسٹ ریٹ جو ہے دنیا میں کافی چینج ہو چکی ہے. جی سر آپ کے سوال, انہوں نے کہا جی دنیا میں انوائرمنٹ چیک انٹرسٹ بڑھ گیا ہے سر. انہوں نے کہا اگر ضرورت پڑی, آپ نے سنا نہیں, انہوں نے کہا ضرورت پڑی تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. جی تشریف رکھیں. جی منسٹر صاحب. دیکھیں جی ایگریمنٹ کے بیچ میں شک شامل نہیں ہو, اگر ہونی ہوتی تو اس کا پھر ہم پھر 1 سال کی بات ہی نہ کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا 1 سال ایکسٹینڈیبل فار سو مینی ایئرس, تو وہ تو انہوں نے 1 سال کے لیے ہم نے مانگا, 1 سال کے لیے انہوں نے دیا. شامل نہیں ہے. جی سپلیمنٹری پرنس صاحب. جی سر سپلیمنٹری کوسچن. سر میرا سپلیمنٹری نہیں ہے سر. سر سپلیمنٹری کوسچن آ رہا ہے سر. سر ایک چیز پہ میں آپ کا توجہ لے جانا چاہتا ہوں سر. یہ ابھی کوسچن آر پہ سپلیمنٹری کریں, اس کے بعد میں سر آپ کو ٹائم 2 منٹ میں لوں گا سر. سر آپ سر کوسچن آر مشکل ہو جائے گا, باقی بھی سر 2 منٹ سر ہمیں دے دیں. پھر صاحب میری گزارش ہے پلیز. تھینک یو سر. جی سر جام مہتاب صاحب سپلیمنٹری سر. تھینک یو ویری مچ سر. میں منسٹر صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا. ایک تو جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا اور 1 سال کے لیے یہ قرضہ لیا گیا, یہ کیا صرف شو کیس میں سجانے کے لیے ہے یا اس کو ہم خرچ بھی کر سکتے ہیں سر؟ جی سر. آنریبل منسٹر فار فائنانس پلیز. دیکھیں جی بالکل خرچ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہم نے کئی ایسے قرضے بھی لیے ہیں اور یہ SDRs بھی ہمیں IMF سے ملی ہیں, تو اگر آپ دیکھیں گے 1 سال میں اسٹیٹ بینک کے ریزروز بڑھے ہیں. تو جب ریزروز بڑھتے ہیں تو اس سے ایک قسم سے ایکسٹرنل دنیا کے بیچ میں عزت ہوتی ہے, اور اس کے بیچ میں آپ کا جو روپے پہ بھی جو پریشر ہے کم ہوتا ہے. تو جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور یوز کریں گے, لیکن یہ ایک منی از فنجیبل, یہ ریزرو میں چلی گئی ہے, اس کے بیچ میں جو پہلے پیسے پڑے ہیں اور یہ پیسے جب ہمیں یوز کرنے ہوں گے تو کر لیں گے. آنریبل سینیٹر رخسانہ زبیری صاحب سپلیمنٹری پلیز. تھینک یو چیئرمین صاحب. میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس کی کنڈیشنلٹیز میں یہ شامل ہے کہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ڈیفالٹ کریں گے تو وہ کال بیک کر سکتے ہیں within 72 hours? This is my question. Honorable Minister for Finance, please. جی دیکھیں کنڈیشنالٹیز جو ہوتی ہیں اور وہ ڈال دی جاتی ہیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو بالکل وہ انفورس کریں گے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ یس انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کہیں ڈیفالٹ کریں گے اور پھر تو ہم یہ واپس لے سکتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ ڈیفالٹ ہی نہیں کریں گے. جی نیکسٹ کوسچن جی سینیٹر مشتاق صاحب سر. شکریہ مسٹر چیئرمین. کوسچن نمبر 92. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری ہے سر. جی مسٹر چیئرمین میں نے پوچھا ہے امپورٹ بل کے حوالے سے. جی کوسچن نمبر جی سر. جی کہ جولائی سے نومبر تک 2021 کے دوران امپورٹ بل جو ہے 78% بڑھ گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جولائی تا دسمبر جو امپورٹ بل ہے 2021 کا وہ 103% بڑھ گیا ہے, 10.18 ارب ڈالر. مسٹر چیئرمین اب سوال یہ ہے میرا کہ آپ کو 1.2 ارب ڈالر مؤخر ادائیگیوں پر تیل سعودی عرب سے ملا. آپ کو سر ابھی آپ اپنا سوال سر کریں. میں یہی سوال یہ مسٹر چیئرمین میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو سعودی عرب سے 1.2 ارب ڈالر مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولت ملی.
آپ کو سعودی عرب سے اربوں ڈالر کا قرضہ ملا, اس کے باوجود آپ کا امپورٹ بل کیوں بڑھا؟ اس کے باوجود آپ کی روپے کے اندر استحکام کیوں نہیں آیا اور وہ ڈالر کے مقابلے میں وہ نیچے گر رہا ہے, بے قدر ہو رہا ہے؟ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی ملنے کے باوجود اور اربوں ڈالر کے قرضے ملنے کے باوجود امپورٹ بل بڑھ رہا ہے اور روپے کی قدر گر رہی ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ معیشت تو آئی سی یو میں ہے, معیشت تو نظر. تھینک یو سر. آنریبل منسٹر فار فائنانس پلیز. دیکھیں, میں اپنے بھائی سے یہ بات کروں گا کہ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اس کو ملا رہے ہیں. امپورٹ جو ہے وہ ہے جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے جو منگواتے ہیں وہ امپورٹ ہے. یہ جس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے قرضے وغیرہ لیے, یہ فائنینسنگ ہے. اس کا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک سر پلیز سن لیں سر, مجھے جواب دینا. آپ نے امپورٹ کی, اور امپورٹ اگر آپ نے کی اور ہماری امپورٹ زیادہ ہوئی ہے, اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کی دنیا کے بیچ میں جو آپ کی پیٹرولیم پرائسز کی جو پرائسز ہیں وہ جنوری میں $42 پر بیرل تھی, ابھی وہ $92 پہ ہے. اس میں خوردنی تیل جو ہے وہ $700 پہ تھا, اب $1400 پہ ہے. کوئلہ بڑھ گیا, اس کے بعد آپ کی جو سٹیل وغیرہ سارا کچھ بڑھ گیا ہے. تو اس کی وجہ سے اگر امپورٹ آپ کی بڑھی ہے تو اس کی فائنینسنگ کس کے تھرو ہوتی ہے؟ فائنینسنگ ہوتی ہے آپ کی ایکسپورٹ کے تھرو. آپ کی ایکسپورٹ بھی 25 سے 28% بڑھی ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس کے بیچ میں گئے سعودی عربیہ کو کہا کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو آپ ہمیں سر ڈیفر پیمنٹ پہ دیں. وہ ڈیفر پیمنٹ والی جو فیسیلیٹی ہے, میں اپنے بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کی, وہ اگلے مہینے سے استعمال ہوگی. تو وہ اپنے ہی ہم ریزرو اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ باقی جو آپ کہتے ہیں کہ پریشر کیوں ہے روپے پہ, پریشر تھا 179 پہ جا کے اب 174 پہ آ گیا ہے. تو یہ موو کرتا ہے دونوں سائڈوں پہ. یہ روپیہ جو ہے اگر آپ کا فری فلوٹ ہوگا تو اس طرح ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور اس کو آپ کس طریقے سے کس توازن میں دیکھتے ہیں؟ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے توازن سے, جو کہ آپ کی کرنسی کو اپنے آپ کے کمپیٹیٹرز کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. اس وقت آپ کو تقریباً آپ کا روپیہ جو ہے انڈر ویلیو زیادہ نہیں ہے, آپ 1-2 روپے کا ہی فرق ہے صرف اس وقت مارکیٹ میں. تو ہم واپس ادھر آ گئے ہیں جہاں ہمارا خیال تھا ہمیں آنا چاہیے. تھینک یو. آنریبل سینیٹر جام مہتاب سپلیمنٹری. سر میرا مؤدبانہ سوال ہے منسٹر صاحب سے. یہ امپورٹ بل جو ہے بڑھ رہا ہے, ایک تو ہم اس کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں, تو اس قرضوں کی لعنت سے نکلنے کے لیے امپورٹ جو ہوتی ہے اس کو کم کیا جاتا ہے, یہاں پہ انکریز ہے. دوسرا جو وجوہات بتائی گئی ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں اس پہ نیٹ پہ, تو آئل کی پرائسز اتنی نہیں بڑھی جتنا کہ اس کو کہا ہے کہ آئل پرائسز بڑھی جس کی وجہ سے یہ امپورٹ بل بڑھا. دوسرا جو ہے اس میں کول کو مینشن کیا گیا ہے. کیا جو تھر سے کول نکلتا ہے اس کی جو ہے ریکوائرمنٹ کیا کنٹری کی پوری نہیں ہو رہی, یا اس میں کوئی اور چیزیں شامل ہے جو امپورٹ کر کے کس کو فائدے پہنچائے جاتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ فوڈ کموڈیٹیز میں ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہم نے بہت ہی اضافہ کیا ہے اور تالیاں بھی بجتی ہیں, لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیسک چیز جو ہے گندم اور چینی یہ بھی اب امپورٹ ہو رہی ہے. جس کا جواب مجھے چاہیے. آنریبل منسٹر فار فائنانس. پہلے ریسپیکٹیبل سینیٹر نے کہا کہ انٹرنیشنل جو پرائسز اتنی نہیں بڑھی جتنی ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے. میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. میں آپ ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ جتنی بڑھی اس سے کم قیمت پہ ہم نے یہاں آئل پرائسز بڑھائیں, کیونکہ ہم نے سیلز ٹیکس کو کم کیا, ہم نے جو پی ڈی ایل تھا اس کو کم کیا. اگر $42 والا اس وقت $92 کے بیچ میں اگر تیل گیا ہے تو اس کا مطلب 100% سے اوپر گیا ہے. ہماری جو ہم نے اس وقت پرائس آئل کی بڑھائی ہے وہ 35 سے 40% بڑھائی ہے. پہلے تو میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فیکٹس ہیں, اگر ان کا خیال ہے یہ جا کے دیکھیں, گوگل کریں کہ جنوری میں کروڈ کی کیا پرائس تھی, اب گوگل کریں خوردنی تیل کی پرائس آج سے جنوری 2021 میں تھی اب کتنی ہے.
یہ جا کے گوگل کریں کوئلے کی پرائس کیا تھی اور اب کتنی ہے. تو یہ آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں ہمارے عوام پہ وہ کم بوجھ پڑے. تو یہ تو اس میں بالکل کوئی بات نہیں ہے. دوسرا کوئلے کی یہ بات کر رہے ہیں, کوئلے میں کچھ جو ہمارے پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ تھر کول سے چلتے ہیں اور کچھ امپورٹڈ کول سے چلتے ہیں. تو وہ جو امپورٹڈ کول سے چلتے ہیں تو وہ کوئلہ تو اس کو منگانا پڑے گا, جس کے بیچ میں سائی وال ہے, جس کے بیچ میں اس میں ہب میں ہے. تو یہ ہمیں اس کی بڑھانا پڑے گا. تھینک یو. آنریبل سینیٹر دنیش کمار, سپلیمنٹری سر. جی بہت بہت شکریہ. میں فنانس منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 2021 میں 5 ماہ کے دوران جو ہمارا امپورٹ بل تھا وہ $33 بلین تھا. ایک تو میرا کوشچن یہ ہے کہ دسمبر ٹو جنوری کیا ہمارا رہا ہے امپورٹ بل, اور دوسری جو اسٹیٹ بینک نے جو اقدامات کیے ہیں جس میں اسٹیٹ بینک لکھا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز امپوزڈ 100% کیش مارجن ریکوائرمنٹ آن امپورٹ آف 525 ایٹمس آف ڈسکریج دا امپورٹ, اور دوسرا لکھا ہے دا گورنمنٹ ہیز انکریزڈ دا ریگولیٹری ڈیوٹی فرام 15 to 50% آن امپورٹ آف ویریس وہیکلس. تو جناب منسٹر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ ان اقدامات کے بعد امپورٹ بل پر کیا اثر ہوا ہے, کتنے % کم ہوا ہے؟ آنریبل منسٹر فار فائنانس پلیز. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں جو چیزیں ہم نے امپورٹ کرنی ہیں اور جو کمپریسیبل نہیں ہیں, اب اگر آپ کہیں کہ جی یہ جو پیٹرول ہے اس کو ہم امپورٹ کرنا بند کر دیں, وہ نہیں ہوگا, بیکاز ہماری سارا کا سارا معیشت جو ہے رک جائے گی. تو ہمیں وہ کرنا پڑ رہا ہے. جیسے تھوڑی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو اس میں تھوڑا ایک قسم ڈیمانڈ میں تھوڑا فرق ضرور پڑتا ہے, لیکن ابھی تک کوئی زیادہ نہیں پڑا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ امپورٹ بل, لیکن ہم نے کوشش کی, اور کوشش یہ کی کہ یہ جو کئی ایسی یہ ون ٹائمرز ہیں, ون ٹائمرز میں کیا چیزیں تھیں پہلے 6 مہینوں میں, اس میں ویکسینز تھیں. تقریباً $2 ارب کی ویکسینز آئی ہیں, وہ بھی گنی جاتی ہیں, اس کے نیچے جا کے وہ فنڈ ہو جاتی ہیں ہمیں, کئی دفعہ ورلڈ بینک سے ہو جاتی ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہو جاتی ہیں وہ, لیکن اوپر آپ کو امپورٹ بل میں وہ نظر آتی ہیں بیکاز آپ نے ڈالر پے کیے ہوتے ہیں. اس کے بعد سر جو ہم لوگوں نے پہلے 6 مہینوں کے بیچ میں آپ کو معلوم ہے گندم امپورٹ کی, ہم نے چینی امپورٹ کی, دالیں تو ہم ویسے ہی امپورٹ کرتے رہتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے ریگولر ہے. تو اس کی وجہ سے امپورٹ بل جو ہے وہ زیادہ ایلیویٹ ہو گیا, اور آپ نے دیکھا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھا. لیکن ہمارے جو ہم لوگوں نے اقدامات کیے اور یہ ون ٹائمرز ختم ہوئے, تو صرف جنوری کے بیچ میں ہمارے امپورٹ بل میں $1.5 بلین کی کمی ہوئی. ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ $1.5 بلین سے کم ہوا. تو اس وقت جو باقی یہ ہے کیش ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے دیکھا کہ امپورٹ ذرا بڑھ رہی ہے تو ہم نے اس پہ کیش مارجن ڈال دیے. پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ ریگولیٹری ڈیوٹی, ہم نے دیکھا کہ وہیکلس میں 60% کی امپورٹ ہونا شروع ہو گئی, تو ہم نے پھر CBU جو ہیں کمپلیٹلی بلٹ یونٹس کے اوپر ہم نے ڈیوٹی بڑھا دی, بیکاز اس سے یہ ہے کہ کوئی زیادہ فرق, کیونکہ اس سے تو ہمارا کاروبار یہاں افیکٹ نہیں ہوتا نا, وہ تو کہیں اور سے بن کے آتی ہیں اور یہاں بک جاتی ہیں. ڈیمانڈ ٹھیک ہے تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی, لیکن اس کے کرنے سے ہمارے جنوری میں بھی فرق پڑا اور فیبروری مارچ وغیرہ میں بھی فرق پڑے گا. آنریبل سینیٹر سردار محمد شفیق ترین صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب یہ کوشچن آنسر کا جو لسٹ دیا ہوا ہے اس میں ان کی طرف سے نو رپلائی ہے میرے کوشچن کی, لیکن ابھی انہوں نے مجھے لسٹ ابھی پکڑا دیا کہ آپ کی کوشچن کی ہوا ہے, اس میں جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں ڈال دوں نہیں, میں اس کو کمیٹی میں ریفر کر دی. اس میں اتنے جو ہے بلوچستان کی جو ہے 400-500 امپلائی ریفر کر دے کمیٹی میں ریفر. آنریبل سینیٹر محسن عزیز صاحب. کوشچن نمبر 97. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری ہے سر؟ جی سر چھوٹا سا سپلیمنٹری ہے. جی بتائیے. ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ کراچی ٹیکس دینے والا شہر, صوبہ سندھ جو ہے ٹیکس دینے والا شہر. یہاں پہ میرے ایکچولی یہ 3-4 کویشچن تھے, ان میں سے 2 کا جواب آیا, ابھی 2 کا نہیں آیا. یہاں پہ جو انہوں نے ٹیکس کلیکشن کی ہے انکم ٹیکس کی, وہ تو تقریباً پاکستان کی ٹیکس کلیکشن ریشو کے حساب سے 6 سے 7% بنتا ہے, جبکہ وہاں پہ PIA جیسے PIDC, HBL, نیشنل بینک وغیرہ وہاں پہ موجود ہیں.
سارے ہیڈ کوارٹرز وہاں موجود ہیں، تو اس کے باوجود یہ جو ہے یہ ٹیکس جو ہے وہاں سے تو کم کلیکٹ ہو رہا ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ سیلز ٹیکس وہاں سے کتنا کلیکٹ ہوا ہے، کسٹم ڈیوٹی وہاں سے کتنی کلیکٹ ہوئی ہے، اور ٹوٹل کلیکشن جو ہے وہ اس پروونس کی انڈسٹری اور وہاں پہ مینوفیکچرنگ کی ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے کہیں اور لگی ہوئی ہے. اور چونکہ وہاں پورٹ قاسم ہے، چونکہ وہاں پہ کراچی پورٹ ہے، تو اس کی جو کلیئرنس ہوتی ہے اس کا ریونیو جو انڈسٹری پشاور میں یا لاہور میں یا کہیں سکر میں یا کہیں اور جگہ پہ موجود ہے اس کی کلیکشن وہاں ہوتی ہے. تو پھر یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. اب لسبیلا ڈسٹرکٹ بلوچستان، میرا سوال یہ ہے کہ اس کا اگر یہ جواب اگر دے سکیں، ورنہ اس کو کمیٹی کو بھجوایا جائے تاکہ ہم اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن کریں. ٹھیک جی سر. آنریبل منسٹر فار فائنانس اس کو کمیٹی بھیجیں سر تاکہ ڈسکس ہو، یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کمیٹی بھیج دیں اس کو تاکہ ان ڈیٹیل اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکے. جی ٹھیک ہے، کمیٹی میں بھیجیں. جی بتائیں. بلوچستان کے ساتھ ایک بہت بڑی دھاندلی ہو رہی ہے. وہ یہ کمیٹی بھیج دیا تو آپ بھی کمیٹی میں اس کو اگر ڈسکس کر لیں. جی ہاں جناب چیئرمین صاحب متوجہ ہوں. جناب چیئرمین صاحب، بلوچستان کے ساتھ یہ ایک دھاندلی ہو رہی ہے اس سلسلے میں. جیسے آپ نے کہا لسبیلا انڈسٹریل لیڈا ہے، وہاں کی جو بھی صنعتیں ہیں، وہاں کی جو صنعتیں ہیں، ہمارا جو فشریز کا اتنا بڑا وہ گوادر میں ہے، وہاں پر کیا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے لوگوں نے ہب میں انڈسٹریاں لگائی ہوئی ہیں، مگر ان کی انڈسٹریز رجسٹر یہاں تو سندھ میں یا پنجاب میں. جو ان کا ٹیکس ریونیو اور کلیکشن آتا ہے وہ سندھ اور پنجاب کے آپ ابھی فائنانس کمیٹی میں جائیں، اس کو اٹھائیں مسئلے کو. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تھینک یو. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تاج حیدر صاحب؟ صحیح ایک بات ہے، وہ یہ کہ سیلز ٹیکس آن سروسز صوبوں کے حوالے کیا گیا ہے، جس سے بہت اضافہ ہوا ہے سیلز ٹیکس. یعنی صرف سندھ کے اندر 6 بلین سے اب یہ 115 بلین پہ پہنچ چکا ہے. سندھ حکومت 2 دفعہ تجویز دے چکی ہے کہ ہم انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس آن گڈز کلیکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ کے پاس کوئی ایسی تجویز ہے تاکہ اس میں بھی کئی گنا اضافہ ہو سکے، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس آن گڈز؟ آنریبل منسٹر فار فائنانس پلیز. جی آنریبل تاج صاحب کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز بھی میرے وقتوں میں جب میں منسٹر تھا تو دے دلوائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں تھا. کانسٹیٹیوشن میں تھا کہ سیلز ٹیکس کے اوپر، یہ سیلز ٹیکس جو ہے سروسز پہ صوبے کلیکٹ کریں گے، اور بڑی مطلب ایک قسم سے فیڈریشن نے یہ نہیں دیا تھا، تو 7th NFC میں یہ ہم نے کروایا تھا. تو 7th NFC کی وجہ سے جب یہ ہوا تو یہ جو سیلز ٹیکس ہے یہ بڑھا، اور کئی صوبوں نے اچھا کام کیا، جس میں سندھ نے بھی اچھا کام کیا، اور کچھ صوبوں نے ایک قسم سے درمیانہ کام کیا. لیکن وہی اسی رفتار سے جو سیلز ٹیکس ہے باقی چیزوں پہ FBR میں بھی بڑھ رہا ہے. اور اس وقت جو ہے اس سال کے بیچ میں جو سیلز ٹیکس جو ہے وہ تقریباً 40 سے 50% بڑھ رہا ہے پچھلے سال سے. تو تاج صاحب کو میں کہوں گا کہ بلکہ الٹا بلکہ ہم آپ کو وہ پیسے دے دیں گے واپس. آپ سیلز ٹیکس جو ہے سروسز بھی وہ بھی ہمارے سے اکٹھا کروا دیا کریں گے. ہم انشاءاللہ 40% سے زیادہ آپ کو انکریز دے دیا کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.